طرف سے 2-3 سٹیٹمنٹ اس حوالے سے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کا پیغام ٹو دا آرمی چیف جنرل عاصم منیر، سنیے گا۔ شہباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے۔ شہباز شریف اور یہ لوگ اپنے ناپاک عزائم نکالنا چاہتے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی سپہ سالار یا جنرل عاصم منیر یہ ہونے دیں گے، اور عوام اور پاک فوج کو کبھی بھی آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے لیے پیغام بھیجا کہ یہ جو 2 پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، مورل اتھارٹی چھوڑیں، یہ بالکل ہار چکے ہیں اور یہ اب انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں، یہ فساد کروانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے جنرل عاصم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ملک کے خاطر آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ پھر مشاہد حسین صاحب، میں تو شروع سے کہہ رہا تھا کہ جو قیدی نمبر 804 یا بانی پی ٹی آئی یا فارمر کپتان کرکٹ ٹیم کے جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا 30 سال پہلے، جن کا نام عمران خان، مسٹر عمران احمد خان نیازی، وہ ایک بڑے فلیکسیبل اور لچکدار اور پریکٹیکل پریگمیٹک پولیٹیشین ہیں، کیونکہ پاکستان میں اگر پاور، کسی ملک میں بھی پاور پالیٹکس کرنی ہے تو آپ کا وہ مقصد ہوتا ہے کہ ٹو کم ٹو پاور، ٹو اسٹے ان پاور اور ٹو ریٹرن ٹو پاور، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں اس سچویشن کی گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق آپ فنکشن کرتے ہیں، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ جو یو ٹرن کریں گے، کسی نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، مدر آف آل ڈیلز نہیں ہو سکتی، میں کہ وہ یو ٹرن کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اگر یو ٹرن نیشنل انٹرسٹ میں ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا کہ چاہے پی ٹی آئی ہو یا چاہے حکومت وقت ہو، اداروں سے تکرار جو ہے انونیبل ہے۔ حکومت لڑ رہی ہے جوڈیشری کے ساتھ، یہ فوج کے ساتھ، یہ دے آر نیشنل انسٹیٹیوشنز، ان کو ان سے بالا تر رکھیں، تو اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے، کم سے کم وہ پیغامات تک بات آئی ہے تو اور مثبت بات ہے کہ وہ اپیل کر رہے ہیں، وہ لڑ نہیں رہے، وہ الزام تراشی نہیں کر رہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی چپکلش ہے اس سے جو پاکستانی فوج ہے اور فوج کے جو سپہ سالار ہیں وہ بالاتر ہیں اور ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، انہوں نے نہ کہ اپنی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی اس سے میسج دیا، ان کی بہن نے بھی پیغام دیا، تو اٹس اے ویری کمپریہنسو، کریڈیبل میسج، ہاں کریڈیبل اینڈ کمپریہنسو میسج۔ اچھا، یہ ایک اور جو اس میں اچھی بات ہے، دیکھیں جی ٹیمپریچر لوور ہونا چاہیے، اور کل پرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں بھی ایپیکس کمیٹی کی، جس میں فوج کے کور کمانڈر بھی تھے، چیف منسٹر بھی تھے، سارے تھے سیم پیج کہ ہمارا دہشت گردی کا ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے، یہ مشترکہ دشمن ہے، بالکل ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا دیکھیں، یہ سب کہہ رہے تھے کہ جی، اور ہم یہاں بیٹھ کے کرٹیسائز کرتے تھے کہ ساتھ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کہ جی بات کرنی ہے تو ان سے ہی کرنی ہے، اور پھر جھگڑا کرنا ہے اور ان کو برا بھلا انہی کو کرنا ہے، تو یہ بیٹر سینس۔ اچھا، اب بیٹر سینسز پریویلڈ ہے۔ دوسری طرف اگر آپ لیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی مشاہد اس پلیٹ فارم سے اور ہر پلیٹ فارم سے یہی کہا جا رہا تھا نا کہ سب کو لے کے بیٹھ جائیں، میاں نواز شریف صاحب آپ انیشیٹو لے لیں، ہم تو کہتے تھے پریزیڈنٹ زرداری صاحب آپ انیشیٹو لے لیں، گیٹ آل دا پولیٹیشنز ٹوگیدر۔ اچھا، اب وہ پولیٹیشنز یعنی کہ عمران خان کو بھی لے کے آئے آن دا ٹیبل۔ دیکھیں نا، وہ تو ایک روایتی بیاتی بیان ہے، کیونکہ جو حکومت ہے وہ کمزور ہے، حکومت جو ہے وہ نالائق بھی ہے، اور آج میں پڑھ رہا تھا ڈان اخبار میں کہ جو بزنس کمیونٹی کا سروے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بدترین حکومت ہے، ہاں گیلپ نے، جس میں اقتصادی حوالے سے مجھے یاد آ گیا وہ 1992 کا الیکشن سلوگن بل کلنٹن کا۔ 1991 میں عراق کی جنگ ہوئی کویت کے اوپر، پریزیڈنٹ تھے ہربرٹ واکر بش، جارج ہربرٹ، جو بش جونیئر کے باپ، ان کی پاپولیرٹی ریٹنگ 91% تھی، 90% سے زیادہ مقبولیت تھی امریکی عوام میں، الیکشن سال بعد تھے۔ کلنٹن نے ایک بھی بات کی انگریزی میں، اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ، کہ یہ بیوقوف آدمی، عقل کرو، اصل ایشو عوام کا ایک معیشت ہے، یہ جنگ شنگ چھوڑو، اور وہ الیکشن ہار گیا جنگ جیتنے کے باوجود۔ ادھر ہم
جو اصل مشن جس وجہ سے اس حکومت کو انسٹال کیا گیا تھا 8 فروری کے بعد، وہ تھا کہ معیشت کی بحالی اور اعتماد کا بحال کریں جو ہمارے بزنس کمیونٹی کا ہے۔ بزنس کمیونٹی تو بھاگ رہی ہے پاکستان سے، اور اعتماد کا انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بدترین حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی اقتصادی کے حوالے سے۔ تو اتنی خوفزدہ حکومت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑیں، کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یا کسی اور طریقے ڈنڈے کے ذریعے اپنے جو دشمن ہے جو سمجھتے ہیں اس کا صفایا کیا جائے۔ تو میرے خیال ایک غیر جمہوری سوچ بھی ہے، غیر حقیقت پسندانہ بھی ہے، اور یہ اس وقت کسی قسم کی محاذرائی ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک یہ بھی درستوں کا کہنا کہ پی ٹی آئی نے بھی ایک بڑی اگریسو پوزیشن لی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی they had no space۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ what's the next step۔ لیکن مطلب ہے کہ ماحول تو بہتر ہوا نا کچھ۔ I think سمت درست پہ ہے کہ وہ گفتگو کی بات کر رہے ہیں، وہ محاذرائی سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو this is a positive sign۔ تو اس کو میرے خیال میں ویلکم کرنا چاہیے۔ جو ایک چیز ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور ابھی آپ نے چین کا بھی ذکر کیا، اور بھی جو اکانومی کی بات ہے، وہ محاذرائی ہوگی تو عدم استحکام ہوگا، اور اس میں معیشت کا تیا پانچا ہوگا۔ تو لیٹس گیٹ ٹو چائنا ناؤ۔ شاید چائنا میں دیکھیں پچھلے 2-3 مہینے سے بڑی تواتر کے ساتھ ٹاپ لیول پہ انٹریکشن ہو رہا ہے، اور آئی تھنک اٹ از اراؤنڈ پرائمریلی اکانومی اور کسی حد تک پولیٹیکل اور جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں۔ تو یہ جو ابھی گئے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر گئے تھے 2 دن پہلے 3 دن پہلے، تو اس کو اگر آپ دیکھیں پورا سیاق و سباق کے جو پاکستان چین کے تعلقات ہیں، اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حالات اتنے برے ہیں کہ جس چین جو ہے اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا اس طرح اخبارات میں آ رہا ہے کہ there is no interest، اور لوگ حال نکال کے چین کے اسکالرز کی اسٹیٹمنٹس۔ نانسنس۔ اس کا مطلب ہے لوگ جہالت ابھی تک قائم ہے۔ جو یہ اس ٹائپ کی بات کرتے ہیں، ایک تو انڈیا کا پروپیگنڈا ہے یا مغرب کی طرف سے یہ چاہت ہے، یہ خواہشات ہیں، بٹ نانسنس۔ اب جوائنٹ سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، unshakable mutual trust between Pakistan and China, which is a critical factor in maintaining the regional balance۔ اور صدر شی جن پنگ نے کیا کہا شہباز شریف کو اور جنرل عاصم کو کہ چائنا ویوز پاکستان فرام اے اسٹریٹجک لانگ ٹرم پرسپیکٹو، ہم آپ کو اسٹریٹجک نظر سے دیکھتے ہیں، زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یہ نیٹی گریٹی کی بات چھوڑیں آپ، وی آر دیئر بیسٹ فرینڈ چائنا کے، اور چائنا بھی پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ اب جب باقی باتیں آ گئی، اور مجھے ایک دکھ ہو رہا ہے تھوڑا سا، مجھے لگتا ہے کہ یہ آئی پی پیز کی آڑ میں، انرجی کرائسس کی آڑ میں ایک چین کے خلاف کچھ پروپیگنڈا کیمپین شروع کیا ہے، بڑے چلاکی سے طریقے سے کیا کہ دیکھیں جی وہ چین۔ بات یہ ہے، فیکٹس کیا ہیں؟ چائنا کا نہیں، پہلی بات دیکھیں جو چائنیز پاور کمپنیز ہیں 2014 کی پاور پالیسی تھی،